الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین و مومنین یا علی مدد۔ تو سامعین میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا کہ جیسے تقلید کے حوالے سے میں نے آپ کی اتنی احادیث اور روایات آپ کو پیش کی ہیں، لیکن اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اوپر پڑھ آیا نا اسی نے نیچے پڑھنا ہے، جو اوپر نہیں نہ پڑھ کے آیا وہ جتنا مرضی لبادہ اوڑھ لے شیعت کا، حبداران آل محمد کا، اندر سے کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی نہیں پڑھے گا، اور وہ یہی کہتا پھرے گا جی میں مطمئن ہوں، جی میں مطمئن ہوں۔ خدا کے بندے شرم کرو، ولایت علی چھوڑ کے کہتے ہو کہ میں مطمئن ہوں، تقلید کو مطمئن قرار دیتے ہو تم، ولایت فقیہ مطمئن ہے اور ولایت علی باطل ہے، شرم، بہت بڑی شرم کا مقام ہے جی۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا کہ یزید لعین کا جو لشکر ہے وہ رجز کیا پڑھتا تھا کہ ہم فلاں بن فلاں کے مذہب پر ہیں، اور شیعہ علی جو تھے، جو آل محمد کے وفادار اصحاب میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم علی کے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ انہی شواہد اور مقتل کی جو جتنی بھی روایات ہمارے پاس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ آج بھی وہی میدان ہے، وہی کچھ ہے کہ آپ کے مقابلے میں شیعہ نے حیدر کرار کے مقابلے میں وہی لوگ ہیں، لبادہ چینج ہے، حلیہ چینج ہے، لیکن لوگ وہی ہیں، اندر ان کے مذہب وہی ہے جو یزید لعین کا مذہب تھا، جو اس کے سپاہیوں کا مذہب تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا، وہ بھی اسی طرح تھا۔ آج آپ کی عزاداری پہ اعتراض ہو، شہادت ثالثہ پہ اعتراض ہو، اور وہ بندہ کرے جو بڑا فینسی مولوی ہے، بڑے بڑے فینسی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، جی ایک طبقہ تو وہ تقلید کو مانتا ہی نہیں، ایک طبقہ انتشار پھیلاتا ہے۔ خدا کے بندوں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو اوپر نہیں نہ پڑھ کے آیا اس نے نیچے بھی ایسے ہی مطمئن نہیں رہنا، کیونکہ اس کے دل پہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون مور لگ گئی ہے، دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن جنہوں نے اوپر پڑھ لی ہے اور یہاں پر بھی ولایت علی پر قائم ہے، ان کے فضائل آج میں تھوڑے سے بیان کروں گا، اور اس کے بعد آج میں اس کو تھوڑا سا ہم ولایت علی کے حوالے سے، ویسے تو ان کے تابوت میں بہت زیادہ میخے نہیں، اتنے بڑے بڑے کل لگانے ہم نے، کیونکہ یہ نا انشاءاللہ الحمدللہ ہم ولایت پہ قائم ہیں اور ہم اپنے اسی مذہب پہ رہیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کنورٹر شیعہ ہوں، میں اہل سنت سے شیعہ ہوا ہوں۔ آپ یہ یقین کریں کہ میری ایسے بے شمار لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ ان مولوی ملوانوں کی وجہ سے یہ جو لوگ سیاسی پارٹیوں کے یا کسی ملک کے سیاسی لیڈر کو اپنا رہبر معظم اور اپنا پیشوا، اپنا امام مانتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے لوگ بدزن ہو رہے ہیں، لوگ بدزن ہو رہے ہیں۔ میں تو چونکہ اب کھل کے یہ بیان کر رہا ہوں کہ لوگ ان کی وجہ سے بدزن ہو رہے ہیں، کیونکہ جب وہ ولایت علی کو خالص دیکھ کر مذہب تشیع اختیار کرتے ہیں، تو جب ان کے پاس آ کے وہ دیکھتے ہیں نا کیسے کیسے خمس خور بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کیا فتوے ہیں جو دین کے ساتھ جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ لوگ بدزن ہوتے ہیں جی۔ اچھا جی، میری اب آپ سے میں تو یہی کہوں گا کہ ولایت علی کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ اب جمادی الاول کے دن چل پڑے ہیں، تو اب کوشش یہ ہوگی کہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مصائب کے حوالے سے ہم شروع کریں سلسلہ ایک۔ تو آج میں صرف یہ بتاؤں گا کہ جو ولایت علی پر قائم ہے نا جی، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کے فضائل کے بارے میں تھوڑا سا سنیے گا۔ یہ کتاب ہے جی القطرہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر ہے 68، اور بصائر الدرجات ہے، صفحہ نمبر ہے 69، اور بحار الانوار جلد نمبر 26، صفحہ نمبر 342، 342، تفسیر برہان جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 35 جی۔ اس میں کیا فضائل ہیں جی؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کروبین ہمارے پہلے شیعوں میں سے ہیں، خدا نے ان کو عرش کے پیچھے جگہ دی
ان میں سے ایک کا نور اگر اہل زمین پر تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا، یعنی کہ وہ دن اتنا روشن ہو جائے، زمین اتنی روشن ہو جائے کہ قیامت تک کبھی اندھیرا ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دیکھنے کی درخواست کی تو خدا نے ان کروبین میں سے ایک کو حکم دیا کہ اس پہاڑ پر اپنا جلوہ دکھائے۔ جب اس نے اپنا جلوہ دکھایا تو پہاڑ زمین کے ساتھ برابر ہو گیا، یعنی کہ راکھ بن گیا۔ اور یہ ہیں فضائل اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کے۔ اور اس میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی روایت ہے، اور یہ بک ہے جی اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 550، اور القطرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64، امالی شیخ مفید رحمہ اللہ صفحہ نمبر 142۔ یہ عربی کا متن ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12,000 جہان ایسے خلق فرمائے ہیں، وہاں کے رہنے والے یہ نہیں جانتے کہ خدا نے ابلیس اور آدم کو پیدا کیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کسی میں انسان بھی رہتے ہیں، کہیں جانور بھی رہتے ہیں، کہیں چرند پرند بھی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ آگے آپ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سوال کرنے والے کے سوال پر آپ نے اس کو فرمایا کہ ہاں وہ صرف ایک بات جانتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت، ہمارے دشمنوں سے بیزاری کے علاوہ کچھ واجب نہیں کیا۔ حضور ہم سے محبت، ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کے علاوہ کچھ بھی فرض نہیں کیا ان 12,000 عالمین پر۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ کسی کا نام لے کے تبرہ نہ کرو، کسی کو یہ نہ کہو فلاں کا فتویٰ حرام ہے۔ مولا کے فرمان کے آگے تم لوگوں کا فتویٰ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے جی، یہ مولا کا فرمان ہے، اس کے آگے ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ کیا اس میں کیا مطلب لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے یا جو بھی کر کے تم لوگ اس طرح کی باتیں کرو، کیا اس میں کیا ثابت کیا کرنا ہے؟ صراحتاً خدا کی قسم یہ لوگ معصومین کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے پاس 2 مذہبوں کی سٹڈی ہے، اہل سنت کی اور اہل تشیع کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تقلیدی لوگ ہیں نا، یہ سراسر امام معصوم کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں جی۔ ان کے فتووں کا موازنہ کریں احادیث معصوم سے، آپ ان کے فتووں کا موازنہ کریں محدثین کے مطلب روایتوں سے، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ہم نے تو آسمان کو ہی ماننا ہے نا جی، کیونکہ آسمان جو ہے وہ میرے مولا چہاردہ معصومین علیہ السلام ہے، یہ زمین کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو تو اب میں کیا کہوں۔ اچھا جی، اس میں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے جی ایک اور روایت ہے کہ بحر الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 262، عربی اور فارسی کا ترجمہ ہے جی، امالیہ توسی صفحہ نمبر 671، مجلس نمبر 36 ہے، یہ عربی ہے۔ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، کوئی بھی نبی اس ولایت کے بغیر مبعوث نہیں ہوا، کوئی بھی نبی ہماری ولایت کے بغیر مبعوث نہیں ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علی شان ہے، یہ کائنات محمد والے محمد کی محبت میں خلق کی ہے، اور خود اپنی پہچان کے لیے ان ہستیوں کو اپنے اور مخلوق کے درمیان وسیلہ بنا کر بھیجا۔ یہ فرمان ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اب میں کیا کہوں کہ وہ خود ہی اپنے نور کو بشری پردوں میں لپیٹ کر دنیا میں بھیج رہا ہے۔ یہ نور علی نور ہے، اور لوگ جو نعتیں پڑھتے ہیں نا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، لیکن مانتے نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی مکرم خود بھی نور ہے اور ان کا گھرانہ بھی نور علی نور ہے، اور اسی نور کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے دنیا میں بشری پردوں میں لپیٹ کر بھیجا۔ وہ بشری پردوں میں لپیٹ کر ان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اب یہ کون سی کتاب ہے جی؟ حوالہ سنیے گا، القطرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64، تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167، تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277، اور بحر الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 95۔ خدا کی قسم اتنے بڑے بڑے نام بتاؤں، آسمان سے بڑے نام ہیں جی، جن محدثین نے یہ روایتیں نقل کی ہیں۔ تم لوگوں کے فتووں کو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان لوگوں کی وجہ سے بدجن ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم لوگوں کو ولایت بتائیں،
نہیں تو کچھ سالوں بعد یہ لوگ جو اب یہاں پہ پاکستان میں فنڈڈ بیٹھے ہیں نا، خمس کلیکٹ کر کے کہیں اور بیچتے ہیں، ان لوگوں کو نکیل ڈالنی پڑے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ولایت پر، عزاداری پر اور بی بی کے حق پر کبھی کمپرومائز نہ کریں، کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہ کریں۔ جی آگے چل کے آگے فرمانے علی شان ہے کہ ہاں خدا کی قسم، کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز دین ہے؟ اور پوری کائنات پر محبت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرض کی گئی ہے۔ اے رسول، ان کو کہہ دو کہ میں تم سے اپنا اجر مزدوری صرف اور صرف اپنی آل سے محبت مانگتا ہوں۔ کیا کہوں اب اس سے آگے ٹوٹل کا ٹوٹل دین جو نبی نے، جن بدتمیزوں کو نبی مکرم نے انسان بننے کی تمیز سکھائی اور انسان سے بندہ بنایا، جن کے بارے میں مشہور تھا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، ان لوگوں کو انسانیت کی تمیز سکھائی، ان لوگوں کو بتایا کہ بندہ کیسے بننا ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، اور پھر نبی مکرم فرماتے ہیں کہ میں تم سے اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگتا، صرف اس ایک بات پر کہ میری آل سے محبت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی مکرم کو قیامت تک کے سب حالات کا پتہ تھا، نور ہے، اور نور نے جب زمین خود بنائی ہے تو سب پتہ تھا، تخلیق کی ہے، پتہ تھا کہ امت کیا کرے گی، اسی لیے میرے نبی مکرم نے یہ سب فرمایا۔ اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تو اب اللہ تعالیٰ کے عدل کے عین مطابق جنت اور جہنم کا تقسیم کا معیار بھی انہی کی محبت اور ولایت پر ہے جنت اور جہنم کی تقسیم جو ہے وہ بھی آل محمد کی ولایت اور محبت پر ہے۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، پہلا سوال بھی ولایت علی اور محبت آل محمد ہے، اور آخری سوال بھی یہی ہے، اس کے بعد کوئی روزے نمازیں حج زکات پوچھا ہی نہیں جائے گا، اسی پر اگر کسی کا کام ہوا تو ہو گیا، نہیں تو گیا۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ کون کون ولایت پہ قائم ہے، کون کون ولایت فقیہ پہ قائم ہے اور کون کون ولایت پہ قائم ہے۔ اوپر جا کے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگر کوئی شفاعت کرے گا تو وہ یہ ہے شہادہ معصومین۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کن کے قدموں میں سر رکھنا ہے اور کن کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہے، کن کی بیعت اپنے گلے میں ان کا پٹا ڈالنا ہے، اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں آپ کے لیے اب اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک اور بہت بڑی بات ہے یہ سامنے آ گئی ہے کہ اور اولاد علی علیہ السلام اور ولایت علی اور ولایت آئمہ طاہرین علیہم السلام کی محبت، اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بات ہے کہ بہت بڑی بات ہے اگر سمجھا جائے تو، کہ محبت کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر اعمال کا ثواب لے کر آئے بروز قیامت تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن کی اس آیت یعنی کہ یہ جس میں فرماتا ہے عاملت ناصبات تصلی نارن حامیہ کے تحت جہنم میں اوندے منہ ڈالے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہیں پر رہے گا۔ اگر کسی کے پاس محبت آل محمد نہ ہوئی تو، جو ولایت پہ قائم نہ ہوا تو، جس نے ولایت پہ شک کیا وہ کون شک کرتا ہے؟ ملانگ تو نہیں کرتے الحمدللہ ہم نہیں کرتے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ جس کو شک ہے نا کہ نماز میں پڑھے نہ پڑھے، یہاں ولایت نہیں ہے یہاں نہیں ہے، شک ہے، اب وہ اس کا ٹھکانہ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے ادھر کپڑوں کا حساب ہی نہیں دے سکے گا اوپر جا کے جتنے اس نے کپڑے دنیا میں پہن لیے ہوتے۔ اچھا اب اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیسی شان ہے ان کی، اس پہ شرم آنی چاہیے لوگوں کو کہ ان کے مقابلے میں کسی اور کو لے کر جب آتے ہو، نطفوں کی پیدائش کو جب نور کے مقابلے میں لاؤ گے تو ذلیل و خوار ہی ہونا ہے، ذلالت و مقدر بننی ہے نا کیونکہ اب دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب میں تھوڑا سا چینج کروں گا کہ اب میں فضائل علی کے والے سے جو آپ میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے نا، اس پہ میں یہ بتاؤں وائنڈ اپ نہیں ہوتا یہ تو ساری زندگی ہم کیا پڑھتے رہے، جب سے کائنات بنی ہے لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، اس کا تو اختتام ہوا ہی نہیں، ایک ذرہ ہی پڑھا گیا ہے، لیکن ہم اب بی بی کے فضائل شروع کریں گے اور مصائب شروع کریں گے۔ تو
بات یہ ہے کہ جی اب ہم اہل سنت کی بکوں کو بھی تھوڑا سا کھولنا شروع کریں گے اور اس کے حوالے سے بھی اب آپ کو حوالہ جات دیں گے کہ کیسی ہے شان علی کی اور کیا ہے ولایت۔ اب جی جس میں اب آپ کو میں اہل سنت کی سیاستہ سے حوالے دوں گا، سیاستہ سے حوالہ جات جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ میں ریمائنڈ کرواتا جاؤں گا جی۔ جیسا کہ یہ ایک حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اذیت پہنچانا، پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں احمد بن حنبل اپنی کتاب المسند میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے علی علیہ السلام کو اذیت دی اس نے در حقیقت مجھے اذیت دی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مسند احمد ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 473 ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہی حدیث معتبر نامہ میں نقل ہوئی ہے، اس ابن حبان، حاکم نشاپوری، ابن حجر اور ابن اسیر وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اور متقی ہندی نے اپنی کتاب کنز العمال میں ابن شیبہ اور ابن احمد بن حنبل سے بھی اس کو نقل کیا جی۔ صحیح ابن حبان کی جلد نمبر 15 325 نمبر اس کا صفحہ ہے، المستدرک میں جلد نمبر 3 221 میں اس کا حوالہ موجود ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، بخاری نے اپنی تاریخ اور طبرانی نے دوسروں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا جی۔ علی سے دشمنی نفاق ہے، علی سے دشمنی نفاق ہے۔ اب نفاق کی تعریف میں کیا کروں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ نفاق کس کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، مسلم نے بھی اپنی کتاب صحیح میں حضرت علی علیہ السلام کی تقید اور قسم کے الفاظ کے ساتھ، یعنی خود قسم کھا کر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسے یہ مسلم نے اس کو اپنی جو بک میں نقل کیا ہے جی، اس کا حوالہ ہے کہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 61 ہے، کتاب الامام امام ہے، ایمان اور باب بیان الاطلاق اسم الکفر علی من الترک الصلاۃ، اور اس میں کیا فرماتے ہیں جی، اس خدائے متعال کی قسم جس نے دانا کو شگافتہ کیا اور انسان کو خلق فرمایا، یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ مجھے سوائے مومن کے کوئی دوست نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ یعنی مومن میرے ساتھ محبت کرے گا اور منافق میرے ساتھ کبھی محبت نہیں کرے گا، وہ دشمنی رکھے گا۔ اب وہ دشمنی کون رکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں کو دشمنی ہے۔ جہاں پر بھی امام شافعی کا قول یاد آ گیا مجھے، اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ امام شافعی کے پاس ایک بندے نے آگے کہا کہ جب علی علیہ السلام اور اہل بیت اور آپ کی اولاد کے فضائل بیان کرنے شروع کریں تو کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا اور وہ کچھ اور اصحاب کے فضائل شروع کر دیتے ہیں، تو امام شافعی نے فرمایا کہ ان کے حرامی ہونے پر مجھے کنفرم یقین ہے کہ جو آل نبی اولاد علی کے فضائل سن کر نماز روزہ یا عبادات یا کسی اور کو اس کے ساتھ اٹیچ کرے، میں اسے کنفرم حرامی سمجھتا ہوں جی۔ یہ امام شافعی کا قول ہے جی، ایک فقہ کے امام ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اچھا جی، آگے چل کے جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی طرح مسند احمد اور صحیح ترمذی میں یہ حدیث اس طرح نقل ہوئی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق علی کو ہرگز دوست نہیں رکھے گا اور مومن اس سے کبھی دشمنی نہیں کرے گا۔ اچھا، اب اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں بڑی بہترین ایک بڑی کھلی ہوئی بات ہے کہ ٹوٹل کا ٹوٹل دین تو ولایت علی اور محبت علی میں ہے۔ آپ کدھر ڈھونڈ رہے ہیں، کون سے درباروں پہ جا رہے ہیں، کون سے تقیوں پہ جا رہے ہیں، اور ان درباروں پہ ان تقیوں پہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے بندوں کو اصول دین فروع دین کا نہیں پتا۔ ہر دربار پہ بیٹھا بندہ سید ہے جی، ہر دربار پہ بیٹھا بندہ شاہ ہے جی، ہر بندہ سید ہے، ہر بندہ پیر بنا ہوا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ دین قائم کیسے ہوا، اس کو یہ نہیں پتا کہ دین کی ساکھ کیا ہے۔ اور یقین مانے کہ اب میں کیا کہوں کہ اتنے جوہلا بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے ارکان کیا ہے اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ لوگوں نے ایسے حلیے گیٹ اپ بنائے جیسے یہ اپنوں نے بنائے ہیں نا کہ ہم شیعہ ہیں اور ایسے حلیے بنا کے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ پیروں کا بھی یہی حال ہے جی، اور ناسبی ہیں جو پڑھ جاتے ہیں تھوڑا بہت، وہ بہترین بدترین ناسبی ہوتے ہیں، ہاں جی،
وہ ذکر علی اور آل علی کا ذکر پسند ہی نہیں کرتے. ان کے وہاں پر کیونکہ انہوں نے ملوانے اور جن کے جمعرات کی روٹیاں اکٹھی ہوتی اور پورا ہفتہ کھائی جاتی تھی نا, اب ان لوگوں نے دین لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں جی کہ اتنے فضائل, اتنے مناقب, اتنی شان عظمت کے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں, بیان کرتے کرتے دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے, لیکن ایک ذرہ بیان نہیں کر پائے ابھی تک. تو کیا آگے راز ہے؟ خدا کی قسم میں آپ کو چہردہ معصومین کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں چادر زینب کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نبی مکرم کے صرف 2-4 قول کو مسلمان مان جاتے نا, امتی مان جاتے, تو آج کبھی بھی اس طرح سے خون ریزیاں نہ ہوتی, مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریبان نہ ہوتے, ایک دوسرے کو مار کے خود جنت میں جانے کی نہ سوچ رہے ہوتے. وہ باتیں کیا تھی؟ حدیث ثقلین, حدیث خلیفتین. تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرے خلیفہ ہیں, ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت. آپ نے تو نہیں خلیفہ مانا ان کو, حدیث ثقلین کو تو آپ نے نہیں مانا. من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا جو کچھ میں سردار اس کا علی سردار اور سب کچھ علی ہے, نہیں مانا. اگر مان لیا ہوتا نا, خدا کی قسم نبی کے پردہ فرمانے کے بعد جناب زہرا کے دروازے کو کبھی آگ نہ لگتی. اگر مان لیا ہوتا نا مسلمانوں نے تو جناب زہرا کا حق غضب نہ ہوتا. اگر مسلمان مان جاتے نا نبی کی باتوں کو تو جناب زہرا کی پسلیاں نہ ٹوٹتی, خدا کی قسم, نہ جناب زہرا کا پہلو زخمی ہوتا, اور نہ جناب علی کو منبر میں سر میں ضرب لگتی, نہ اس کے بڑے بیٹے مولا حسن کے جنازے پر تیر لگتے, اور نہ اس کے بیٹے حسین کو بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جاتا. خدا کی قسم جناب زہرا کے فضائل انشاءاللہ آگے شروع کریں گے. یہ نبی مکرم کی کون سی بات مسلمانوں نے مانی ہے؟ کون سا حکم نبی پاک کا مانا ہے؟ نبی پاک نے اپنی آخری ایام میں کیا کہا تھا؟ کیا مانا کسی نے؟ کون سی بات مانی ہے؟ مانی ہوتی تو کربلا میں یہ ہوتا. مسلمان ہی نبی کے نواسے کو, جس کو نبی کی گود میں بیٹھ کر نبی کی زبان چوستے ہوئے دیکھا, اس کو ذبح کر دیتے. اس کی وہ بیٹی جو 4 سال تک اپنے بابا کے سینے سے کبھی سر نہ ہٹایا ہو, اس کے گلے میں رسی باندھ کر اس کو قافلے کے ساتھ گھسیٹا جاتا. کیا کہیں جناب, کون سی بات مانی ہے مسلمانوں نے؟ مسلمانوں نے کون سی بات مانی ہے؟ اب یہ کس منہ سے سر پہ پگے باندھ کے اور لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے پھر رہے ہیں؟ کس منہ سے یہ تو ایسے حرام خور لوگ ہیں کہ جو جناب سیدہ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ روم تھی, وہ حق پر نہیں تھی. یہ تو میں آگے چل کے اب بتاؤں گا نا کہ ان کی حرامزدگیوں کا جواب کیسے دینا ہے. الحمدللہ سیدہ حق پر تھی اور سچی تھی, صدیقہ تھی, طاہرہ تھی. اور ظلم کس نے کیا ہم یہ بھی اب بتائیں گے, ہم بتائیں گے, کھل کے بتائیں گے. فتوے گئے تیل لینے ہمارے جوتے کی نوک پہ فتوا. فتوا کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے, ہمیں نہ پوچھو یہ کتابوں میں کیوں لکھا ہے, پڑھو بخاری کی 41 حدیث 4241 پڑھو جا کے, ہمیں کیا پتا, لکھنے والے سے جا کے پوچھو, ہم تو نقل کر رہے ہیں, جو لکھا ہوا وہ صرف آپ کو سنا رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کیا کس نے لکھا کیا نہیں لکھا. جاؤ جا کے ان سے پوچھو, یا اس کے دور میں پیدا ہو جاتے اسے کہتے کہ نہ لکھ, بخاری سے کہتے, ہم نے تو نہیں لکھا. تو جناب میں یہ بات کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کے مصائب ختم نہیں ہوئے, آپ دنیا سے شہید ہوئی ہیں, مصائب ختم نہیں ہوئے. میں یہ پتہ نہیں اب کیسے ہمت ہوگی کہ جناب سکینہ کے جب گلے میں رسی تھی اور جب پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے نا رسی کی وجہ سے, تو کیا جناب زہرا دور سے نہیں کہتی ہوگی کہ میری بچی کے پاؤں اٹھ گئے؟ کیا جناب مولا باقر جب ان کی پشت پر کوڑے لگتے ہوں گے تو جناب سیدہ کا کلیجہ نہیں پھٹ جاتا ہوگا؟ اپنے بچوں کے بخار پہ آپ کو واویلا پڑ جاتا ہے, بچے کو بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اس کو نزلہ زکام لگ جائے, اس کو ٹھنڈ لگ جائے تو آپ کی بری حالت ہوتی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ کربلا میں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے چوریاں کھلا کھلا کے بچوں کو پال کے جوان کیا, علی اکبر جیسے, مولا غازی جیسے, مولا قاسم جیسے, اونو محمد جیسے, ان کا کیا, ان کے کلیجوں پہ کیا گزرا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئے گی کبھی بھی. کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ کیونکہ جب صراط مستقیم ہی نہیں ہوگا نا آپ کے پاس تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گی؟ صراط مستقیم تو علی ہے. جب علی کے پاس آئیں گے نا تو پھر سمجھ آئے گی کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے آل محمد کے ساتھ. انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ہم بی بی کے فضائل شروع کریں گے. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم لشکر یزید کے ساتھ 72 کا مقابلہ جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ قیامت تک گالی بنا کے رکھ دیا لشکر یزید کو, یزید سمیت, ٹھیک ہے. تو یقین مانے کہ ولایت پہ
حق سیدہ پہ، عزاداری امام حسین پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز، کوئی ٹالرنس نہیں ہے، زیرو ٹالرنس پہ بات ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ چاہے کسی نے ابا کبا پہن کے کوئی بات کرے، کوئی کسی طرح کرے، آل محمد کی بات کے ساتھ اگر کسی کی بات ٹکراتی ہے نا تو اس کی وہ بات ہی نہیں، وہ شخصیت بھی ہماری جوتی کی نوک پہ ہے۔ مولا غازی آپ کو عزتیں دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، یا علی